إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدع، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، پچھلے درس میں تاریخ کے پچھلے درس میں ہم نے ایک مشہور مسلم سپہ سالار، فوجی کمانڈر، فوجی جنرل محمد بن قاسم کے بارے میں پچھلے درس میں باتیں آپ کے سامنے آئی تھی۔ آج کے درس میں ایک اور دوسرے مشہور مسلم سپہ سالار، مسلم فوجی کمانڈر، فوجی جنرل قتیبہ بن مسلم باہلی کے بارے میں آج کا ہمارا درس ہے۔ یہ بات تو آپ کے سامنے کئی مرتبہ آ چکی ہے، اور آج بھی تمہید کے طور پر میں یہ بات پھر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ عبد الملک بن مروان کا زمانہ، خلافت بنی امیہ میں جو ترتیب ہے، اس ترتیب کے لحاظ سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور بڑا ہی شاندار دور رہا، اور اسلامی فتوحات اور اسلامی حکومت بڑی پائیدار رہی، بڑی مضبوط رہی، اور تقریباً 20 سال تک انہوں نے حکومت کی تھی، اور امت ایک پلیٹ فارم پہ رہی۔ تھوڑے بہت جو کہیں فتنوں کے سر اٹھانے کی جہاں سے امید ہو سکتی تھی، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی ہی اچھے انداز میں، جسے آج کی زبان میں ڈپلومیٹک جو ہے انداز کہا جاتا ہے، بہت ہی اچھے انداز میں اسے ختم کر دیتے تھے، اور اس طرح سے کہیں کسی طرح کی بغاوت وغیرہ کا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ بڑی شاندار حکومت رہی تقریباً 20 سال تک۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنایا، ولی عہد جو ہے ان کو متعین کیا، یعنی کراؤن پرنس، اور ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے جب یزید خلیفہ بنے تو چاروں طرف سے فتنوں کا ایک سیلاب تھا جو امڈ آیا، حکومت کی مخالفتیں شروع ہوئی، اور اس کے نتیجے میں بعض بہت ہی بھیانک قسم کی جنگیں بھی ہوئیں۔ واقع حرہ جو ہے، جو مدینے کے رہنے والے لوگ تھے، ان کے ساتھ شام کی فوج کا مقابلہ، جو مدینے میں ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ ایک جنگ تھی جو ہوئی، اور کربلا کا مشہور واقعہ بھی اسی وقت کا ہے، یزید کی خلافت کا، کہ کس طرح سے کوفے کے علاقے میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے گھر والے اور ساتھیوں کو کس طرح سے وہاں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو بہرحال وہ بھی ایک بڑا فتنہ تھا، بڑی جو ہے حکومت کے خلاف جو چیزیں اٹھ کھڑی ہوتی تھیں، حکومت کو ان کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تو یزید کا پورا دور خلافت اسی میں گزر گیا، اور چونکہ داخلی فتنوں سے ہی نپٹنے میں پوری طاقت لگانی پڑتی تھی، اس لیے اسلامی فتوحات کا دائرہ وسیع کرنا،
یا آگے کی طرف دیکھنا اور سوچنا، یہ ان کو وقت ہی میسر نہیں آیا، اور انہی داخلی فتنوں میں وقت گزر گیا۔ اس کے بعد معاویہ جو یزید کے بیٹے، ان کو خلیفہ بنایا جاتا ہے، جو خلیفہ بننا نہیں چاہتے تھے، اور بہت جلد ہی وہ، بعض لوگوں کے قول کے مطابق چند مہینے جو ہے رہے، اور اس کے بعد وہ روپوش ہو گئے، یعنی یا یہ کہ جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جو بھی معاملہ ہوا، ان کی خلافت ختم ہوئی۔ ان کی خلافت کے ختم ہونے کے بعد پھر امت مزید انتشار کا شکار ہوئی۔ ایک طرف عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما مکے میں تھے، اور انہوں نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا تھا، اور دوسری طرف مروان بن مروان کا معاملہ دوسری طرف ہوا، جو بنو امیہ کے خاندان کا مروان، کیونکہ شام کے لوگوں کی اور بھی کچھ لوگوں کی خواہش یہی رہی کہ بنو امیہ کا جو خاندان ہے، انہی کے درمیان یہ خلافت رہے۔ تو مروان نے بہرحال اس کے سر پہ تاج رکھا گیا، وہ بھی ایک بڑی لمبی کہانی جو آپ کے سامنے پہلے پیش کی جا چکی ہے، اور شام کی خلافت مروان کے ہاتھ میں آئی۔ تو اس نے جو بھی مخالفین تھے بنو امیہ کے، وہ شام کے علاقے میں بھی تھے، اور عبداللہ بن زبیر کے جو گورنر وغیرہ تھے، وہ شام کے علاقے میں بھی بھیجے گئے تھے۔ وہاں سے پہلے ان سب کا خاتمہ کرتے ہوئے اپنی حکومت کو شام کے اس علاقے میں مضبوط کیا، پھر مصر کا رخ کیا، مصر کو بھی اپنے ماتحت کر لیا، پھر عراق کے صوبے کی طرف توجہ دی۔ اس طرح سے مروان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، اور مروان کے بعد عبد الملک بن مروان، اس کا بیٹا، یہ خلیفہ بنتا ہے۔ تو یہ جو ترتیب ہے، عبد الملک بن مروان کا پورا دور بھی انہی فتنوں کو ختم کرنے میں لگا رہتا ہے۔ ہمیشہ مقابلہ، پہلے تو جو ہے مقابلہ تھا عراق کے علاقے میں۔ عراق کے اندر جو ہے کئی طرح کے فتنے تھے، خوارج کا فتنہ الگ تھا، شیعوں کا فتنہ الگ تھا۔ خوارج کے فتنے سے تو بہت حد تک عبداللہ بن زبیر نپٹتے رہے اور مقابلہ کرتے رہے۔ بہرحال جو ہے وہاں عراق کا مسئلہ، پھر عبداللہ بن زبیر کا مسئلہ، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کی جو جو ہے مکے میں، وہ گورنر مکے میں وہ اپنی حکومت جو ہے قائم کیے ہوئے تھے، اور باقاعدہ اس حکومت سے مقابلہ تھا ان لوگوں کا۔ کوئی آسان چیز نہیں تھی وہ بھی۔ تو بہت جو ہے یعنی عبد الملک بن مروان کی پوری حکومت، پوری طاقت اسی میں لگی رہی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ آدمی ڈٹا رہا، مقابلہ کرتا رہا، اور جہاں جہاں فتنے سر اٹھائے، بڑے بڑے فتنے، عبد الرحمن بن اشعث کا فتنہ جو ہے، ابن اشعث کا جو فتنہ کہلاتا ہے نا، بہت بڑا فتنہ تھا، اور بہت بڑا مسئلہ تھا وہ، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس میں بعض صحابہ اور بڑے بڑے تابعین کا نام تھا جو اس فتنے میں ان کے ساتھ شریک تھے، اور حکومت کا تختہ پلٹنے کی تیاری کر رہے تھے۔ تو اس جو ہے فتنے کا مقابلہ کرنا آسان کام نہیں تھا وہ، لیکن وہ سب جو ہے فتنے آہستہ آہستہ عبد الملک بن مروان نے بڑی جو ہے جواں مردی کے ساتھ، پامردی کے ساتھ، اور بہت ثبات قدمی کے ساتھ، یعنی ڈٹے رہے، ثبات قدمی میں ڈٹے رہے، اور یہ سارے فتنے جو ہے ختم ہوئے۔ جس وقت وفات ہوئی ہے عبد الملک بن مروان کی، تو پھر سے پوری اسلامی حکومت ایک جھنڈے کے ماتحت تھی، اور پوری اسلامی سلطنت فتنے تو کبھی بھی یاد رکھیے گا، میں بار بار یہ بات کہا ہوں آپ کو، کہ کبھی بھی اصل میں یہ ختم نہیں ہوئے ہیں کسی بھی دور میں۔ بس یہ ہوتا تھا کہ فتنوں کی آگ ٹھنڈی پڑ جاتی تھی، یعنی جو فتنہ برپا کرنے والے لوگ ہوتے تھے نا، تو ان کی طاقت ٹوٹ جاتی تھی، تو وہ لوگ کہیں نہ کہیں جو ہے چپکے سے کہیں دبک کر کے بیٹھ جاتے تھے، اور سر اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، بس اتنا ہی معاملہ ہوتا تھا۔ لیکن یہ چنگاریاں اندر اندر رہتی تھی، پھر جب کبھی موقع ملتا، تھوڑی ہوا لگی،
تو چنگاری پھر فتنے کی اٹھ کھڑی جو ہے، پھر سے جو ہے وہ شعلہ بن جاتی تھی، اور پھر سے یہ چنگاری لوگوں نے جو ہے امت کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے، یہ چنگاری امت کے اتحاد کو جلانے کے لیے پھر سے جو ہے میدان میں آ جاتی تھی۔ تو عبد الملک بن مروان کے دور میں جب یہ سب چیزیں ختم ہو گئی تھی، تو اب نئے سرے سے اسلامی حکومت میں اصلاحات کا کام، ترقی کا کام شروع ہوا، جو میں نے پہلے آپ کو بتایا۔ اور اس وقت اس کے بعد عبد الملک بن مروان کی وفات ہو جاتی ہے، تو بیٹا ولید بن عبد الملک اب یہ خلیفہ بنتا ہے۔ تو جب اس کے ہاتھ میں خلافت آتی ہے نا، تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے ہاتھ میں خلافت گویا کہ سونے کی تشتری میں، سونے کی پلیٹ میں اس کو یہ تاج سجا کر کے جو ہے، موتیوں کے ہار سے جو ہے سجا کر کے تخت کا، یہ تخت اور یہ تاج اس کو سونپ دیا گیا تھا۔ کوئی فتنہ نہیں، لو بیٹے بڑے آرام سے اب تم حکومت کر سکتے ہو۔ تو ولید بن عبد الملک کا وہ دور تھا، اس لیے بڑا سنہرا دور کہلاتا ہے، جہاں داخلی فتنوں کا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ تو پھر سے اسلامی حکومت کی فتوحات کا سلسلہ پھر سے شروع ہوتا ہے، اور خلافت راشدہ کی یاد آ جاتی ہے پھر سے دوبارہ، جو کہ کس طرح سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فتنے ہوئے تھے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ان فتنوں کے خلاف کھڑے ہوئے، مقابلہ کیا بڑی بہادری کے ساتھ، اور وہ سارے فتنے ختم ہوئے، اور انہوں نے خلافت جو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپی تھی، تو وہ سب فتنے ختم ہو چکے تھے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے اسلامی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور کتنا جو ہے اسلامی اسلامی لشکر اور اسلامی سلطنت، خلافت یہ کتنی دور تک پہنچ جاتی ہے، اور دشمنوں کے دلوں میں ایک خوف سا جو ہے بیٹھ جاتا ہے۔ اس زمانے کی جو سپر پاور تھے قیصر اور کسریٰ، ان کے جو ہے محل اور ان کے ایوان لرز اٹھے، اس وقت کانپ اٹھے، مسلمانوں کی طاقت کا اس وقت انہیں اندازہ ہوا۔ تو یہ سب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروع کے دور خلافت میں یہ ساری چیز رہی۔ تو بالکل سیم وہی نقشہ پھر سے جو ہے امت میں ولید بن عبد الملک بن مروان کے دور میں بھی ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے فوجی جرنیل اس خلیفہ کو دیے۔ نام تو خلیفہ کا ہوتا ہے، لیکن اس کی خلافت میں جنہوں نے ان فتوحات کو، یا جو ان فتوحات میں لیڈر بن کر کے، قائد بن کر کے، فوجی جرنیل جو ہوتے تھے، جن کی وجہ سے فتوحات کا یہ سلسلہ آگے بڑھتا تھا، ان کا اصل کام میدان میں ان کا ہوتا ہے، لیکن نام بہرحال جس کی خلافت ہوتی ہے اسی کے ساتھ وہ چیز جوڑی جاتی ہے کہ ان کے دور خلافت میں یہ چیزیں ہوئی، کیونکہ اس کی بھی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ کیوں اہمیت ہوتی ہے؟ آج کے اس درس میں بھی آپ کے سامنے اس طرح کی بات انشاءاللہ آئے گی۔ پچھلے درس میں بھی آپ کو محمد بن قاسم کے تعلق سے بتا چکا ہوں کہ ولید بن عبد الملک کے دور خلافت میں کہاں یہ مسلم فوجی جرنیل سندھ کا علاقہ فتح کر کے پورا جو اس زمانے کا ہندوستان تھا اس کی طرف اس کے قدم بڑھ رہے تھے، لیکن اس کے بعد جیسے ہی ولید کا انتقال ہوتا ہے، اور ولید کا بھائی سلیمان بن عبد الملک جیسے ہی تخت پر بیٹھتا ہے، تو کیا سلوک کرتا ہے اس عظیم قائد، اس عظیم لیڈر کے ساتھ، وہ بات پچھلے درس میں آپ کے سامنے آ چکی۔ تو اس کا جو ہے نا کردار جو ہوتا ہے، یعنی اس کا رول جو ہوتا ہے خلیفہ کا، وہ یہی ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کا رول کیا ہوتا ہے کہ یہ سامنے والے کو موقع تو دیتا ہے نا کہ بھائی ان کا اچھا سلوک جو ان کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ جو ہے آگے بڑھتا ہے آدمی۔
ان کو موقع دیا جاتا ہے، کیونکہ اگر یہ خلیفہ ہی نہ چاہے تو پھر پیر کاٹ کر کے رکھ دے، ہاتھ پیر باندھ کر کے رکھ دے ایسے لوگوں کا جن کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، جو جنگ کے میدان میں کام آ سکتے ہیں، تو پھر وہ کیا کر سکتے ہیں؟ جب آپ کام کرنے نہیں دیں گے تو سامنے والا کام کیسے کرے گا؟ تو یہیں پر اس کی اہمیت ہوتی ہے خلیفہ کی، کہ خلیفہ نے اپنے جو ہے لوگوں کو، اپنی پبلک میں جن کے پاس جو ہے ٹیلنٹ تھا، اس ٹیلنٹ کو پہچانا کیسے اور اس ٹیلنٹ سے کام کیسے لیا۔ اگرچہ کہ کام کرنے والا تو ٹیلنٹ جو ہوتا ہے نا اس کی جو ہے قوم کے اندر، وہ ٹیلنٹ والے لوگ جو ہے، ٹیلنٹڈ لوگ جو ہے وہ کام کرتے ہیں، لیکن اس ٹیلنٹ کو پہچان کر کے اس کو صحیح جگہ استعمال کرنا، صحیح طریقے سے استعمال کرنا، یہ خلیفہ کا کام ہوتا ہے۔ آج بھی جو ہے میں کچھ مثال دے کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں آپ کو یہ، کہ آپ کسی کمپنی میں مان لیجئے کام کرتے، آپ کا اپنا کمپنی کا کوئی مالک ہوگا، کمپنی کا مالک ہی سب کچھ نہیں کرتا ہے، کمپنی کو آگے بڑھانے میں کمپنی کے جو ورکر ہوتے ہیں، اور خاص طریقے سے کمپنی میں جو ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں، وہ کمپنی کو بہت آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ان ٹیلنٹ کو پہچاننا اور اس سے کام لینا، یہ کس کا ہوتا ہے معاملہ؟ یہ کمپنی کے مالک کا، یا کمپنی میں جو بہت اونچے عہدے کا ہوتا ہے اس کا بھی اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہچان کر کے، آدمی کی صحیح پہچان کر کے، صحیح آدمی کو صحیح جگہ پر اگر رکھے اور صحیح طریقے سے اس کو کام کرنے کا موقع دے، تو پھر یہ ٹیلنٹ ابھرتا ہے اور وہ سب کا نام ہوتا ہے۔ ایک دوسری مثال آپ کو پیش کرتا ہوں، آج کے مختلف جو ہے کھیل کود ہوتے رہتے ہیں، آپ کھیل کا جو ہے سنتے رہتے ہیں، تو کھیل میں ابھی جو ہے بہت مشہور جو چیز ہوتی ہے، ابھی سب لوگ اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، میں اس لیے وہ مثال پیش کر رہا ہوں، سمجھنے کے لیے یہ مثالیں ہوتی ہیں، کہ آپ کرکٹ کی ایک ٹیم لے لیجیے، کوئی کسی ملک کی ٹیم بہت اچھا کرتی ہے، بہت اچھا کھیلتی ہے، ورلڈ کپ جیت جاتی ہے، کچھ چیزیں جو ہے اس طرح کی ہو جاتی ہے، تو اس میں اصل تو جو ٹیم کے ٹیلنٹڈ کھلاڑی ہوتے ہیں نا، ان کا کردار ہوتا ہے، ان کا رول ہوتا ہے ٹیم کو جتانے میں، لیکن جو کیپٹن ہوتا ہے، بہرحال کیپٹن کا نام چاہے وہ خود کیسا بھی کھیلا ہو یا اس کا اپنا جیسا بھی معاملہ رہا ہو، لیکن اس کا نام اس کے ساتھ جڑتا ہے کہ اس کی کیپٹنسی میں یہ چیز، کیونکہ ٹیلنٹ کو لے کر کے آگے بڑھنا یہ اپنے آپ میں خود ایک بڑی اہم چیز، تو کیپٹن تو چلو پھر بھی کسی حد تک وہ میدان میں رہتا ہے ساتھ میں، چاہے اس کی اپنی پرفارمنس ہوتی ہے اچھی نہ رہے، لیکن کوچ ہوتا ہے اس کے ساتھ، کوچ تو باہر ہی رہتا ہے، میدان میں تو نہیں رہتا ہو، تو اس کی طرف سے کچھ ہدایات ہو سکتی ہیں، کچھ گائیڈ لائن ہو سکتی ہیں، اتنا ہی اس کا جو ہے اس میں رول ہوتا ہے، لیکن اصل جو کام کرنا ہوتا ہے جن کو، وہ تو میدان کے جو کھلاڑی ہوتے ہیں نا وہی نہ کرتے ہیں، وہی جتاتے ہیں ٹیم کو، یعنی انہی کی ساری محنتیں ہوتی ہیں جو بھی اس کے اندر معاملہ ہوتا ہے، لیکن نام اس کے ساتھ جڑتا ہے، کوچ کا بھی جڑتا ہے، کوچ کو بھی بڑی اہمیت دی جاتی ہے کہ یہ کوچ تھے اور انہوں نے یہ ٹیم تیار کی تھی، تو یہ سب چیزیں سمجھ جائیے اس کو، کہ ولید کا جو دور تھا، ولید بن عبد الملک، ولید کا یہ دور، اس کو فتنوں کا سامنا نہیں تھا، اس کے سامنے میدان بالکل کھلا ہوا تھا کہ پرفارمنس دکھانے کا، خود جو ہے یہ خلیفہ ہے، یہ تو آرام سے دارالخلافہ میں رہے گا، لیکن جنہوں نے اس کے دور میں اسلامی فتوحات کے جھنڈے گاڑے تھے، تو وہ ایک طرف جو ہے محمد بن قاسم جن کا ذکر آیا پچھلے درس میں، اب یہ ایک دوسرا جو ہے سائیڈ ہے، یہ قتیبہ بن مسلم، ایک ایسا ٹیلنٹ تھا اس زمانے کا، ایک ایسا فوجی جرنیل تھا یہ، کہ اس کی مثال دی جاتی تھی، قتیبہ بن مسلم باہلی جیسا
फौजी जर्नल मिला इस खलीफा को, वलीद बिन अब्दुल मलिक को। और ये टैलेंट किसने खोजा, ये किसने तलाश किया, ये कैसे ये टैलेंट मिला था? तो हज्जाज बिन यूसुफ, इसमें हज्जाज बिन यूसुफ का नाम आता है कि हज्जाज बिन यूसुफ ने इस हीरे को तराशा था। टैलेंट को पहचान करके उसको आगे बढ़ाना, उसको निखारने का काम बड़ा अहम काम होता है मेरे भाई। और इसमें इसीलिए उनकी अहमियत होती है, ऐसे लोगों की अहमियत होती है। तो हज्जाज बिन यूसुफ को हम ज्यादातर खाली उसके जुल्म के नाम से ही उसको मशहूर किया गया, लेकिन उसने बनु उमैया की खिलाफत के लिए और इस्लामी हुकूमत के लिए और इस्लामी फतूहात में, आज जो हम लोग यहाँ मुसलमान हैं, और यह जो है ये सोवियत यूनियन की जो बहुत सारी जमहूरियात जो किसी जमाने में सोवियत यूनियन का हिस्सा थी, अब वो आज़ाद रियासतें हैं, आज़ाद हुकूमतें हैं। यहाँ जो मुसलमान हैं ना मेरे भाइयों, ये सब की सब क्या है? आप देखें तारीख को, अभी जो आप सुन रहे हैं, तो आपको अंदाजा हो रहा होगा कि इसमें ये पूरे इलाके में जो इस्लाम की तारीख है, तो कहीं ना कहीं ये हज्जाज बिन यूसुफ से भी जा करके जुड़ती है। इसका सेहरा हज्जाज बिन यूसुफ के सर भी बनता है। कुतैबा बिन मुस्लिम ये तो खोज थे और तलाश जो है, मुहल्लब बिन अबी सुफरा की ये तलाश थी। खोज तो उन्होंने लगाया था, इस हीरे को पहचाना था सबसे पहले मुहल्लब बिन अबी सुफरा ने। मुहल्लब बिन अबी सुफरा तारीख का, इस्लामी तारीख का ये वो फौजी जर्नैल है जो खवारिज के फितने को ख़त्म करने के लिए, पहले जो खवारिज का फितना था उस दौर की तारीख को आपको सामने रखना पड़ेगा, मरवान और अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर में ख़ास तरीके से। और ये अब्दुल्लाह बिन जुबैर के फिर जो है साथ भी रहे खवारिज का फितना ख़त्म करने में। तो खवारिज का फितना ख़त्म करने में मुहल्लब बिन अबी सुफरा का जो नाम था, जो उनकी पहचान थी, बहुत ही अच्छे कायद थे, लीडर थे ये। आज हम अक्सर जो है मामलात में क्या कहते रहते हैं, आप लोगों के सामने बातें जो आती रहती हैं कि जो है मुसलमानों की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि इनका कोई अपना लीडर नहीं है। तो लीडरशिप की कमी मेरे भाइयों यही होती है। और वाकई जब कोई लीडर मिल जाता है कौम को, तो वो लीडर फिर आगे बढ़ाता है। तो उस जमाने के ये का मशहूर लीडर था ये मुहल्लब बिन अबी सुफरा। जंग के मैदान का बड़ा माहिर आदमी, बड़ा मुखलिस आदमी, बड़ा अमानतदार आदमी और बड़ा सच्चा और पाकबाज शख्स है ये मुहल्लब बिन अबी सुफरा। इसी की दरियाफ्त है ये कुतैबा बिन मुस्लिम। असल उस वक्त पहचाना था इनकी सलाहियतों को, इसके टैलेंट को सबसे पहले मुहल्लब बिन अबी सुफरा ने। बाद में हज्जाज बिन यूसुफ के हाथ में जब ये टैलेंट आया, ये हीरा आया, और देखा हज्जाज बिन यूसुफ ने उसके टैलेंट को, तो पहले उसकी बड़ी आजमाइश की, मुख्तलिफ कामों पे लगाया। ऐसे ही निखारा जाता है हीरे को, ऐसे ही निखारा जाता है मुख्तलिफ जगहों पर। इसको जो है जिम्मेदारियां मुख्तलिफ दे करके हज्जाज बिन यूसुफ ने इस हीरे को तराशा, और जब देखा कि वाकई ये हीरा है, और ये हीरा क्या, कोहिनूर हीरा कह सकते हैं यहाँ की जबान में कहना हो तो। यहाँ हमारी जो है उर्दू जबान में एक लफ्ज बड़ा मशहूर है, कोहिनूर हीरा। तो कोहिनूर हीरा समझ लीजिए, वो हीरे का बहुत ही आला, बहुत उसकी आला क्वालिटी, तो वो कोहिनूर हीरा। तो वो हीरा था ये कुतैबा बिन मुस्लिम। उस हीरे को तराशा है हज्जाज बिन यूसुफ ने, और इन्हें खुरासान का जो इलाका था, खुरासान का ये इलाका इस्लामी हुकूमत में आ चुका था। खुरासान का ये इलाका क्या था, अभी जो है खुरासान का लफ्ज़ शायद आप
اس وقت جو ہے تاریخ کے نقش اس میں جغرافیہ یا جغرافی جو پڑھتے ہیں تو اس میں جو میپ ہوتا ہے اس میں آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ خراسان کا علاقہ اس زمانے میں کون سا تھا؟ ایک اشارہ آپ کو دیتا ہوں صرف، آج کے دور کا جو ایران کا حصہ ہے، ابھی جو آپ نقشے میں ایران دیکھتے ہیں تو ایران کا کچھ حصہ، افغانستان کا کچھ حصہ، بلکہ افغانستان مکمل ہی رکھ لے سکتے ہیں، لیکن کچھ حصہ جو ہے افغانستان کا اس کے اندر جو ہے داخل تھا، اور پاکستان افغانستان کی سرحد سے اور جو ہے ایران کی سرحد سے لگنے والا پاکستان کا جو ایریا ہے ابھی، وہ بھی خراسان کے اس میں علاقے میں وہ بھی آتا تھا جو ہے۔ تو یہ جو ہے یہ سارے علاقے اس زمانے میں کس میں شامل ہوتے تھے؟ خراسان کے علاقے کہلاتے تھے۔ تو یہی ایریا تھا۔ آج کل کا جو میپ ہے نا تو اس میپ کے لحاظ سے تو یہ تاریخ جب ہم پیش کرتے ہیں تو یہ میپ اس وقت نہیں تھا، تو اس وقت علاقوں کے نام الگ تھے، اور علاقوں کی جو ریاستیں ہوتی تھی، جو ملک بنتا تھا کہہ لیجئے یا اسٹیٹ جو ہوتا تھا تو وہ الگ ہوتا تھا۔ تو ابھی جو جیسے ایران ہے، اب ایک ملک ہے، تو اب ایران کے بہت سے علاقے ایسے ہیں اس وقت جو ایران میں تو ہیں لیکن اس وقت وہ ایران کا حصہ نہیں تھے، وہ دوسری اسٹیٹ سے جڑے ہوئے تھے۔ تو ایسے ہی خراسان کا یہ لفظ یاد رکھ لیجئے، تو یہ جو ہے علاقے آ چکے تھے اسلامی حکومت میں، اور یہ چونکہ شام سے دور علاقہ پڑتا تھا، شام تو آپ سمجھتے ہیں سیریا وغیرہ کا جو علاقہ، سیریا کا بھی کہہ دیتے ہیں ہم لوگ ایسے آج کل، شام کا مطلب کیا؟ سیریا، سیریا ابھی ایک چھوٹا سا ملک ہے، لیکن اس وقت کا جو شام تھا نا وہ بڑا جو ہے علاقہ تھا۔ آج کے دور میں جو ابھی فلسطین اور بہت سارے علاقوں پر جو اسرائیل کا قبضہ ہے وہ علاقے، اور پھر جو ہے ادھر جارڈن کا علاقہ، عراق کا کچھ ایریا جو ہے، اور جو ہے یہ پورا پھر جو ہے اور بھی ادھر جو ہے عرب کنٹریز جو ابھی کہے جاتے ہیں نا، تو وہ بہت سے وہ علاقے تھے جو شام میں ہی داخل تھے، اس وقت وہ شام کا علاقہ کہلاتا تھا۔ تو یہ جو ہے شام کے علاقے سے خراسان چونکہ دور پڑتا تھا، تو عراق کا جو گورنر ہوتا تھا، عراق سے یہ قریب تھا، تو عراق کے گورنر اس علاقے کو بھی سنبھالتا تھا، تو حجاج بن یوسف عراق کا گورنر تھا، تو خراسان کے ایریے میں بھی کسی کو جو ہے وہاں پہ گورنر بھیجنا اور وہ ذمہ داریاں دیکھنا، اس کی کیا کام کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، وہ ساری ذمہ داریاں، وہ ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ پوری نگرانی عراق کا جو گورنر ہوتا تھا اسی کے تھرو ہوتی تھی۔ تو عراق کے گورنر اس وقت حجاج بن یوسف، اس نے قتیبہ بن مسلم کو خراسان کا گورنر بنا کر کے مزید اس ہیرے کو اور چمکانے کی کوشش کی، کہ جو ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ جیسے جیسے ذمہ داریاں دیتے جائیں گے ان کی صلاحیت اور نکھرتی جاتی ہے۔ وہاں جب اس کو بنایا گیا تو یہ خراسان کا ایریا اس وقت، میں ابھی یہی کہہ رہا تھا آپ سے کہ یہاں پہ سورشیں بہت ہوتی رہتی تھی، یعنی بات بات پہ جو ہے لوگوں کا اختلاف آ جاتا تھا، اسی طرح سے جو ہے دور علاقہ پڑتا تھا تو بغاوتیں بھی بہت ہو جاتی تھیں اس علاقے میں، تو وہاں پر صحیح اسلامی حکومت اسٹیبلش کرنا اور ایک جو ہے اچھی پائیدار حکومت ہو کہ اس طرح کی بغاوتیں نہ ہوتی رہیں، لوگ سر نہ اٹھائیں حکومت کے خلاف، ایسے جو ہے شخص کی ضرورت تھی جو حکومت کو وہاں پائیدار کرے، مضبوط کرے۔ تو قتیبہ بن مسلم نے یہ کام وہاں پر جا کر کے انجام دیا، لیکن میں نے آپ سے کہا کہ قتیبہ بن مسلم اسلامی تاریخ کا یہ وہ شاہین ہے جس شاہین کا کبھی مقصد کوئی محل نہیں، یعنی محل کی چہار دیواری چاہے وہ سونے کا ہی آپ بنا دیں، شاہین کو کوئی سونے کا پجڑا بھی قید کر کے نہیں رکھ سکتا، ان کی پرواز تو آسمانوں میں ہوتی ہے۔ شاہین کا دماغ رکھنے والے اور شاہین جیسی جو ہے دشمن پر جھپٹنے کی صلاحیت رکھنے والے قتیبہ بن مسلم
یہ کہاں جو ہے گورنر بن کر کے اور جو ہے خراسان کی حکومت کو چلانا، بس یہی تخت و تاج کا. یہ تو کوئی ویسے آدمی نہیں نہ تھے قتیبہ بن مسلم کی چلو بھائی ہم تو بادشاہ بن گئے، ہم اپنا آرام سے تخت پر بیٹھے رہیں گے اور آرڈر دیتے رہیں گے. نہیں، یہ تو میدان کا آدمی تھا نا. یہ تو جرنیل تھا، گھوڑے کی پیٹھ پر، جس کا بچپن گزرا ہو، جس نے اپنی جوانی سے ہی، جوانی کے شروع کے دنوں سے ہی، اپنی نوجوانی اس نے گھوڑے کی پیٹھ اور تلوار اور نیزوں کی نوک پر اس نے گزاری. وہ کہاں ان سب چیزوں پر صبر کرے گا؟ اور جو ٹیلنٹڈ اتنا ہے کہ دشمن جس کا نام سن کر کے کانپ جائے. کسی زمانے کے خالد بن ولید کی یاد آتی تھی جب قتیبہ بن مسلم باہلی کو لوگ دیکھتے تھے. تو ایسا شخص کہاں جو ہے گورنر بن کر کے چپ چاپ. ایسے ہوتے ہیں بعض لوگ، چلو اب تو گورنر بن گئے، آرام سے اب رہیں گے. کچھ لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے، چلو اب تو یہ ہے نا، اب آرام سے رہیں گے، آرام سے زندگی بسر کریں گے، وہ آگے کے بارے میں نہیں سوچتے. یہ طبیعتیں ہوتی ہیں لوگوں کی، کچھ لوگوں کی یہ طبیعت ہوتی ہے. لیکن یہ قتیبہ بن مسلم کو یہ طبیعت نہیں تھی نا ان کی. یہ تو آگے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ یہ تو خراسان ہے ابھی، اس کے بعد تو نہ جانے کتنے ترکمنستان، ازبکستان، اور جو ہے ترکمانستان، اور اور بھی اسی طرح سے استان کے نام سے وہ بہت سے علاقے ابھی بھی، قزاقستان، جو اسلامی جمہوریات ہیں جو ہے آپ سنتے پڑھیں گے تو سب میں وہ آخر میں تان تان لگا رہتا ہے نا. یہ سب وہ علاقے ہیں جو ابھی مسلم حکومت کے ماتحت نہیں آئے تھے. افغانستان کے اوپر کا یہ ایریا جو سوویت یونین کا حصہ بن گیا تھا پہلے، اور اب آزاد جمہوریات ہیں یہ سب میرے بھائیوں اسی قتیبہ بن مسلم کے دور میں یہ فتوحات ہوئی تھی. وہ بھی، اور پھر ادھر جو ہے اور چائنا کی طرف آپ بڑھتے جائیے اس کے بعد، تو وہ سب چیزیں ابھی آئیں گی. آج کا درس اصل وہی ہے. میں وہ بیان کرنے سے پہلے یہ خراسان کے بعد یہ سب علاقے تھے میرے بھائی، اور ایسے علاقے، ایسے زرخیز علاقے کہ جہاں اسلام کے ایسے نامور محدث پیدا ہوئے ہیں. محدثین کا علاقہ ہے میرے بھائی، جو کس نے فتح کیا تھا؟ قتیبہ بن مسلم نے، جس ہیرے کو حجاج بن یوسف نے تراشا تھا. بخارا کا وہ علاقہ جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ آپ سنتے رہتے ہیں نا، امام بخاری، امام ترمذی، یہ سب لوگ اسی علاقے کے تھے. یہ بعد میں یہ بڑے بڑے محدثین یہاں سے پیدا ہوئے. فتح کس نے کیا تھا؟ یہی بخارا. ابھی بات آئے گی کہ فتح نہیں ہو پا رہا تھا، بڑی مشکل پیش آ رہی تھی قتیبہ بن مسلم کو. تو حجاج بن یوسف نے اس سے جو ہے وہاں کا پورا نقشہ منگوایا، میپ جو ہے بخارا کا. اور وہاں عراق پہ بیٹھے بیٹھے حجاج بن یوسف نے لکھ کر کے بھیجا، ترتیب بنائی، گائیڈ لائن کہ اس طرح سے حملہ کرو تو فتح حاصل. یہ وہ بخارا ہے. امام بخاری اگر ہم کو ہماری اسلامی تاریخ میں ملے ہیں میرے بھائیوں، تو اس کا صحرا کہیں حجاج بن یوسف کو بھی جاتا ہے. اور قتیبہ بن مسلم وہ فوجی جرنیل ہے. اس کی ہمت کو داد دیجیے کہ خراسان میں ایک گورنر بن کر کے تخت پر بیٹھنے کے بجائے، جب حالات وہاں کے نارمل ہو گئے پورے طریقے سے، تو اس نے اسلامی فتوحات کا سلسلہ آگے بڑھانے کے لیے جو آس پاس کے علاقے تھے، چھوٹی چھوٹی جو ہے بہت بڑی جنگ نہیں ہوئی کوئی اس طرح کی، آس پاس کے علاقے وہ اپنی فوج لے کر کے جاتا. اکثر لوگ جو ہے اسلامی فوج کی طاقت کو لوہا مانتے تھے، تو ایسے ہی بغیر کسی زیادہ جو ہے لڑائی جھگڑے کے وہ لوگ اس بات پر تیار ہو جاتے تھے کہ ہم اسلامی حکومت کے ماتحت رہیں گے.
میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا پچھلے درس میں بھی، پھر سے آپ کو وہ بات یاد دلاتا ہوں تاکہ یہ بات اچھی طرح سے نوٹ رہے آپ کو، کہ ان کا معاملہ یہ ہوتا تھا، جو اسلامی حکومت ہوتی تھی اور جو اسلامی فتوحات ہے نا، ان سب میں کہ تین چیزیں ان کے سامنے رکھی جاتی تھی. چونکہ اسلام میں زور زبردستی نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو مسلمان بنایا جائے، کہ یا تو آپ اسلام قبول کر لو یا اپنے دین پر قائم رہو لیکن اسلامی حکومت کے ماتحت رہو. یعنی آپ کی پوری ذمہ داری اسلامی حکومت کی رہے گی، اور اس کا آپ کو ٹیکس، جس کو جزیہ کہتے تھے، اس کو ایک ٹیکس دینا پڑے گا. تیسری یہ ہے کہ یا تو جنگ جنگ ہوگی، ہم فتح کریں گے، تو فتح کر کے ہم علاقے کے جو ہے مالک بن جائیں گے، اور وہ علاقہ ہماری حکومت میں آ جائے گا. اور اس کے بعد جو لوگ بھی گرفتار کیے جائیں گے وہ غلام بن جائیں گے، جو عورتیں آئیں گی وہ لونڈی بن جائیں گی، جو مال ہوگا وہ مال غنیمت بنے گا. وہ شکل ہوتی ہے جنگ کی. تو آس پاس کے بہت سے علاقے ایسے ہی جزیہ جو ہے دینے کے لیے راضی ہو کر کے اسلامی حکومت میں آ گئے. اور قتیبہ بن مسلم اس طرح سے، جسے 86 ہجری میں، اب تھوڑی سی تاریخ سے جوڑتا ہوں آپ کو، 86 ہجری میں ہم پیچھے آ گئے ہیں، پھر یاد رکھ لیجیے گا. ہم نے محمد بن قاسم سے کی جو ہے بات کی نہ تھی، تو وہ جو ہے 95 96 تک ہم لے کے چلے گئے تھے اس کو. اب پھر سے ہم واپس آ رہے ہیں اس لائن میں. 86 میں قتیبہ بن مسلم باہلی کو خراسان کا گورنر مقرر کیا گیا تھا، امیر مقرر کیا گیا تھا. اور میں نے آپ سے ابھی بتایا کہ خراسان کا جو علاقہ تھا، اس کا جو دارالخلافہ تھا، کیپٹل سٹی، وہ مرو کہلاتا تھا. تو مرو میں یہ قتیبہ بن مسلم باہلی نے جا کر کے پہلے تو حالات نارمل کیے. جب حالات نارمل ہو گئے تو چونکہ یہ فوجی جرنیل تھا، اس کو جو ہے تخت اور تاج یہ پہننا سر پر، یہ اس کو پسند نہیں تھا. یہ تو میدان جنگ کا آدمی تھا. میں نے ابھی شاہین کہا کہ یہ تو شاہین تھا یہ. تو اس نے کیا کیا، وہاں سے اپنی فوج لے کر کے، کمانڈر یہ ہے طالقان کی طرف جگہ تھی ایک، بڑھا. تو چھوٹے چھوٹے علاقے جو ہے، اور اسی طریقے سے وہاں ایک اور جو ہے چھوٹا علاقہ سنعانیان جو ہے، وہاں کا جو ہے وہ علاقہ بھی، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے علاقے وہ جو ہے اس کی خدمت میں تحفے تحائف لا کر کے اس بات کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اور آپ کے ماتحت رہیں گے، کوئی جنگ نہیں چاہتے تھے. دریائے جیہون جو ہے ایک دریا، وہاں دو دریاؤں کا ذکر آتا ہے اس علاقے کو لے کر. تو دریائے جیہون اسی کے قریب کے یہ سب علاقے تھے. یہاں تک کہ یہ سب علاقے جب آ گئے نا، تو دریائے جیہون کو انہوں نے پار بھی کیا. اور پار کرنے کے بعد وہاں پر بھی کفتان اور تخارستان، یہ جو علاقے تھے، اس علاقے کے لوگوں نے بھی آ کر کے ان کو جو ہے ان کے ساتھ صلح کر لے کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کو جزیہ دیں گے اور آپ کے ماتحت رہیں گے. کوئی خاص جو ہے جنگ کا معاملہ نہیں پیش آیا تھا. شروع میں جو یہ علاقے تھے بڑی آسانی کے ساتھ اسلامی حکومت کے ماتحت ہو گئے. اور اس کے بعد کسی کو زبردستی مسلمان بنانے کی تو کبھی روایت مسلمانوں میں نہیں رہی ہے، کیونکہ ان کا دین اس کا قائل نہیں ہے. تو ایسا کسی کو زبردستی مسلمان بنانے کا رواج تو نہیں ہوتا تھا. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ ان علاقوں میں انہوں نے کیا کیا، قتیبہ بن مسلم نے اپنا نائب مقرر کر کے وہ پھر سے مرو آ گئے، جو کہ خراسان کا دارالخلافہ تھا، کیپٹل سٹی تھا. تو لشکر کو وہاں چھوڑ کر کے یہ پہلے آ گئے تھے یہاں مرو. تو حجاج بن یوسف کو بڑا غصہ آیا، اس کو جو ہے فوراً خط لکھا کہ یہ اصول سپہ سالاری کے خلاف ہے. یعنی ڈسپلن کی، آج کل آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ڈسپلن کے خلاف بات ہے کہ آپ اپنی فوج کو کہیں چھوڑ کر کے خود جو ہے واپس چلے آئے. بلکہ جو کمانڈر ہوتا ہے وہ فوج جانے میں فوج کے سب سے آگے رہتا ہے، اور واپسی میں وہ فوج کے پیچھے رہتا ہے. یہ جو ہے ڈسپلین جو ہے، اس کا جو ہے آپ کو خیال رکھنا چاہیے. آپ فوج کو وہاں چھوڑ کر کے کیسے آ گئے؟
تو اس کو تھوڑی سی تنبیہ بھی کی، میں نے آپ سے یہ بتایا کہ حجاج بن یوسف عراق میں بیٹھ کر کے پوری کمان وہی سنبھالتا تھا، اور پل پل کی خبر اس کو ہوتی تھی۔ اس کے بعد 87 ہجری میں بھی وہاں پہ کچھ جو ہے علاقوں کے لوگوں نے آ کر کے صلح کی، انہوں نے بھی جو ہے طے کر لیا کہ ہم آپ کے جو ہے ماتحت رہیں گے۔ ان کے یہاں کچھ مسلمان قیدی بھی تھے، اس کو بھی انہوں نے آزاد کیا۔ اور جب آگے بڑھے، دریائے جیہون ہی کے قریب ایک شہر تھا جس کو بیکند کہلاتا، جو بیکند کہلاتا تھا۔ اب یہاں سے فتوحات کا سلسلہ، اصل لڑائی کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے۔ تو ایک علاقہ بیکند، بیکند یہ جب ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، تو جو امام بخاری کے شیخ وغیرہ کا تذکرہ آتا ہے نا، تو اس میں بیکند کے علاقے کے لوگ بھی اس میں داخل ہیں۔ تو یہ بیکند کا ایریا بخارا سے ہی قریب تھا۔ تو بیکند کا ایک ایریا دریائے جیہون کے قریب ہی ایک شہر تھا، بڑا مشہور شہر تھا۔ آج کے زمانے کے جو مختلف ملکوں کے مشہور تجارتی شہر ہیں، جیسے ہم اپنے اس ملک کی بات لیں تو جیسے آپ بامبے کہہ لیجیے، بڑا تجارتی مشہور شہر تھا اس علاقے کا، اس زمانے کا بیکند۔ تو یہ بیکند جہاں بڑے بڑے تاجر لوگ رہتے تھے، بڑے بڑے بزنس مین لوگ رہتے تھے اس زمانے کے، یہ بڑا اہم علاقہ مانا جاتا تھا اس لحاظ سے۔ تو قتیبہ بن مسلم باہلی اپنی فوج کو لے کر کے اس کی طرف بڑھا، اور جب وہ پہنچے ہیں وہاں تک، تو قتیبہ بن مسلم نے کافی 2 مہینے تک اس پورے شہر کا محاصرہ کیا، برابر جنگ بھی چلتی رہی۔ اور ایک پریشانی یہ رہی اس دوران کہ حجاج بن یوسف کو عراق میں قتیبہ بن مسلم کی کوئی خبر نہیں مل پا رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ جو ہے بڑا، کیونکہ قتیبہ بن مسلم خود اس وقت سخت پریشانی کے عالم میں، دشمن سے مقابلہ بڑا سخت مقابلہ تھا بیکند کے اس شہر کا۔ جو جنگ ہوئی ہے وہاں پر، تو بڑی خونریز جنگ، بہت خون بہائے گئے اس کے اندر جو ہے۔ آخر کار مسلمانوں نے بہت جی توڑ کر کے، اپنی پوری طاقت استعمال کر کے ایک آخری حملہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں فتح نصیب فرما دی۔ تو بیکند کا یہ شہر جو ان کی جان تھا اس وقت، جو بڑے بڑے بزنس مینوں کا شہر کہلاتا تھا، یہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ لوگوں نے کوشش کی کہ وہاں سے بھاگ کر کے، میدان جنگ سے بھاگ کر کے شہر میں داخل ہو جائے، لیکن قتیبہ بن مسلم نے ان کا راستہ روک دیا، ان کو شہر میں داخل ہونے نہیں دیا۔ اور اس طرح سے یہ فوج دائیں بائیں نکلی اور ادھر ادھر چلی گئی۔ اب اس کے بعد شہر کے لوگوں نے، اب ان کے پاس جب فوج نہیں رہے گی تو عام پبلک ہے، جنرل جو ہے پبلک ہوتی ہے، تو وہ تو جنگ نہیں کرے گی۔ تو انہوں نے صلح کر لی، اور اس طریقے سے یہ بیکند کا علاقہ مسلمانوں کے ماتحت ہو گیا، اور وہاں پر قتیبہ بن مسلم نے اپنا ایک گورنر مقرر کیا، اور وہ جو ہے اس کی دیکھ بھال کریں گے۔ لیکن بیکند والوں نے جب وہاں سے قتیبہ بن مسلم پھر آگے بڑھے تو غداری کر دی۔ میں یہ بات بار بار کہہ چکا ہوں کہ سب کو مسلمان نہیں بنایا جاتا تھا، یہ طریقہ نہیں تھا۔ وہ اپنے دین پر ہی باقی رہتے ہوئے بھی رہ سکتے تھے ٹیکس دے کر کے۔ تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ ان کی بڑی تعداد بھی رہتی تھی ان علاقوں میں، تو جیسے ہی موقع پاتے تھے یہ لوگ بغاوت بھی کر جاتے تھے۔ تو یہاں پر بھی بیکند کے علاقے میں بغاوت کر دیا جب قتیبہ بن مسلم آگے بڑھ گئے، اور وہاں کے جو ان کے گورنر تھے، مسلمان جو لوگ وہاں چھوڑے گئے تھے، ان کو قتل بھی کر دیا۔ تو پھر قتیبہ بن مسلم نے واپس آ کر کے دوبارہ اس شہر پر چڑھائی کیا، حملہ کیا، اور جن لوگوں نے بھی غداری کی تھی
ان سب کو تہہ تیگ کر دیا، یعنی سارے سارے کے سر قلم کر دیے، اور اس طرح سے بڑی سختی کے ساتھ ان کے ساتھ نپٹے یہ قتیبہ بن مسلم۔ اب یہ جو ہے بیکند کا علاقہ ان کے ہاتھ میں آنے کے بعد، اب وہاں کی حکومت تھوڑی جو ہے نارمل ہو جانے کے بعد، علاقے میں ہر طرح سے سکون ہو جانے کے بعد، پھر قتیبہ بن مسلم اب آگے کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس کے آگے بخارا کا وہ مشہور تاریخی شہر تھا۔ بخارا شہر میرے بھائیوں میری بہنوں اس وقت بھی بڑا مشہور شہر مانا جاتا تھا۔ یہ فرسٹ سینچری ہے اسلام کی، یہ ابھی جو ہے 90 ہجری، سوچئے ابھی ابھی 100 سال بھی نہیں ہے ہجرت کو، یہ اس وقت کی بات ہے یہ۔ اور بخارا شہر جو آج مسلمانوں میں امام بخاری سے پہچانا جاتا ہے، امام بخاری جیسا محدث ملا مسلمانوں کو اسی علاقے سے، اسی بخارا علاقے سے۔ اس وقت بھی یہ بخارا بڑا مشہور شہر۔ یہ بخارا بھی کہاں ہے؟ ابھی آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ کہاں ہے یہ علاقہ آپ جانتے ہو کہ جو ہے کون سا علاقہ ہے یہ بخارا؟ یہ تو وہ بخارا، وہاں پر حملے کی تیاری قتیبہ بن مسلم نے کی بیکند کے بعد۔ اب اس علاقے کو مسلمانوں کا علاقہ بنانا تھا۔ یہ راستے میں بہت سے جو ہے ترک لوگ بھی تھے، اور بھی دوسرے فرغانی اور پتہ نہیں کیا کیا مختلف قبیلے وغیرہ کے لوگ تھے وہاں پر۔ اس زمانے کے جو قبائل، مشہور قبائل تھے، ان سب نے مل کر کے مقابلہ کرنے کی سوچی، لیکن وہ لوگ ہار گئے۔ قتیبہ بن مسلم کا راستہ نہیں روک سکے۔ میں نے کہا یہ شاہین تھا اسلام کا، وہ شاہین جس کے سامنے کوئی حد نہیں ہے، جس کے سامنے تو بہت سے آسمان ہیں، آسمانوں تک جسے پرواز کرنا ہے، اڑ کر کے جانا ہے، اور وہ اس کی سوچ ہے، یہ اسلام کا وہ شاہد۔ یہ لوگ کہاں اس کا راستہ روک سکتے تھے؟ راستہ روکنے کی بڑی کوشش کی گئی، بخارا تک پہنچنے میں راستہ روک دیا جائے، لیکن راستہ روک نہیں پائے۔ ترمز کا ایک علاقہ بھی میں نے آپ سے کہا تھا، ترمز، امام ترمزی رحمۃ اللہ علیہ کا ایریا بھی یہی ہے، یاد رکھ لیجئے گا۔ تو ترمز کا ایک جو ہے علاقہ آیا بیچ میں، وہیں سے امام ترمزی مشہور ہے۔ وہاں سے دریا کو جو ہے پار کیا، اور جو ہے بخارا پہنچ کر کے قتیبہ بن مسلم نے جو ہے بخارا کا محاصرہ کر دیا۔ محاصرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ چاروں طرف سے گھیر لیا اس کو۔ لیکن بہرحال مسئلہ اتنا آسان نہیں تھا میرے بھائیوں، اسے نوٹ کر لیجئے۔ بیکند شہر کو بھی بڑی آسانی سے نہیں فتح کیا تھا، ایسے ہی بخارا کی فتح بھی بڑی آسانی سے نہیں ہوئی تھی۔ محاصرہ کیا لیکن بہت پریشانی ہوئی، کیونکہ یہ دشمن کے ایسے اس وقت اس زمانے کے جو غیر مسلم حکومتیں تھیں نا، یہ ان کا دل تھا، یہ بخارا، بیکند، بخارا، آگے چل کر کے سمرقند آئے گا، یہ ان کے دل مانا جاتا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس جگہوں کی حفاظت آدمی اپنی پوری جو ہے طاقت جھونک کر کے کرتا ہے، تو دشمن اپنی پوری طاقت لگایا ہوا تھا اس میں۔ اور ایک طرف اسلامی فوج تھی جو دور سے نہ آ رہی ہے، جن کا دارالخلافہ کیپٹل سٹی وہ شام کا علاقہ ہے، وہاں سے یہ لوگ آئے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ یہاں کے رہنے والے لاکھوں میں ان کی فوج تھی، ان کے پاس سامان تھا، سب کچھ تھا، اور یہ کوئی بہت بڑی تعداد فوجیوں کی نہیں تھی ان کے ساتھ، قتیبہ بن مسلم کے ساتھ ہزاروں میں تھی، ان کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ مقابلہ آسان نہیں تھا، لیکن شاہین ہمیشہ شاہین رہتا ہے، کہتے ہیں۔
تو کیا کیا قتیبہ بن مسلم نے؟ پورا جو ہے محاصرہ کیا، مقابلہ کیا، لیکن دشمن کی فوج اور اس کی طاقت بہت زیادہ تھی۔ تو بڑے اچھے انداز میں ایسے وقت میں یہ بھی بڑی جو ہے بڑی دلیری کا کام ہوتا ہے اور بڑی حکمت عملی کا کام ہوتا ہے، وہ بھی یاد رکھ لیجئے گا کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ سامنے کی فوج ہم پر غالب ہے اور اس وقت ہمارے لیے ان سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے، تو بڑے اچھے انداز میں پیچھے ہٹ جانا کہ دوبارہ اور پوری اور طاقت کے ساتھ ہم حملہ کریں گے، اپنی فوج کو وہاں دشمن کے نرغے سے بچا کر کے لے کر کے آ جانا، یہ خود بھی بہت بڑی فوجی صلاحیت مانی جاتی ہے، یا بہت بڑا قائد اور جو ہے لیڈر کی لیڈرشپ جو ہے اس میں بھی چمکتی ہے۔ خالد بن ولید کی مہارت اس سلسلے میں بھی تھی کہ جنگ موتا کے موقع پر جب مسلمانوں کے 3 لیڈر ایک کے بعد ایک شہید کر دیے گئے تھے، فوجی کمانڈر، تو اس وقت خالد بن ولید نے کس طریقے سے مسلمانوں کو، وہاں دشمن کی طاقت زیادہ تھی، ان کو بچا کر کے کیسے واپس ہوئے تھے۔ تو یہ ایسے وقت میں واپسی کا فن بھی آنا پڑتا ہے، ورنہ دشمن کی فوج جب غالب آتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ آپ کو ختم کر دیتی ہے پورے طریقے سے۔ تو کہ اپنی طاقت کو بچا لینا اور بچا کر کے دوبارہ حملے کی کوشش کرنا، یہ بڑا کمال ہوتا ہے ایسے موقع پر۔ تو یہ صلاحیت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ میں بھی تھی، یہ صلاحیت قتیبہ بن مسلم میں بھی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ دشمن کی فوج طاقت ہتھیار ہر لحاظ سے پہلے سے بھی ہمیشہ ایسا ہی رہا ہے، لیکن اس موقع پر دیکھا انہوں نے کہ دشمن کی فوج کا یہ غلبہ بڑھتا جا رہا ہے، وہ لوگ غالب آتے جا رہے ہیں اور ہماری فوج ان سے مقابلہ کرنے میں ابھی پوری طرح سے سکچم نہیں ہے، یعنی اتنی طاقت جو ہے ہم نہیں لگا پا رہے ہیں اور ہمارے پاس اتنی طاقت ابھی نہیں ہے۔ تو ایسے موقع پر بڑے اچھے انداز سے پیچھے ہٹ جانا، وہ کام کیا قتیبہ بن مسلم نے کہ پیچھے ہٹے، لیکن اس انداز سے کہ دشمن فوج کو شکست کھایا ہوا، ہارا ہوا سمجھ کر کے، جب ہارا ہوا سمجھ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے نا کہ حملہ کر کے پوری فوج کو ختم کرتے ہیں، پھر فوج بھاگنے لگتی ہے، تو ویسا نہیں، خود پیچھے ہٹے یہ، اور وہاں سے جب حجاج بن یوسف کو یہ خبر ملی کہ بخارا شہر کا محاصرہ کر کے ان لوگوں کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے، تو حجاج بن یوسف نے پورے علاقے کا میپ طلب کیا، اور اس کے بعد اس نے عراق سے باقاعدہ جو ہے نقشہ طلب کرنے کے بعد دوبارہ اس نے اپنا ایک جو ہے گائیڈ لائن دیا کہ اس طریقے سے آپ حملہ کرو اور جاؤ۔ یہ 90 ہجری کا زمانہ تھا میرے بھائیوں، اور بخارا کا جو گورنر تھا، اس وقت کا جو حاکم تھا، اس نے ترکوں اور جو ہے سغدی اور بھی جو ہے کچھ لوگ جو قبائل وغیرہ تھے وہاں پر جو ابھی مسلمان نہیں تھے اس وقت، ان سب کو اکٹھا کر کے سب سے مدد طلب کر کے وہاں اچھی خاصی اس نے فوج اکٹھا کر رکھی تھی۔ مسلمانوں نے دوبارہ محاصرہ کیا، دوبارہ گئے قتیبہ بن مسلم رحمت اللہ علیہ، آگے بڑھے فوج کو لے کر کے، دوبارہ جب جو ہے گھمسان کا رن پڑا ہے، یعنی سخت قسم کی جنگ ہوئی ہے، تو پھر دشمن کی فوج مسلمانوں پر اتنی غالب آئی کہ ان کی صفوں میں بہت اندر تک پہنچ گئے، بہت اندر تک پہنچ گئے، یہاں تک کہ جو پیچھے کا حصہ ہوتا ہے، پیچھے کے بعد جو ہے عورتیں ہوتی تھیں سب سے آخر میں، عورتیں جنگ میں نہیں شریک ہوتی تھیں، وہ بعض لوگ جو ہے غلطی سے اس جنگ میں شرکت کے جنگ میں وہ شریک نہیں رہتی تھی، بلکہ وہ زخمی وغیرہ کی مرہم پٹی کے لیے ہوتی تھی وہ۔ تو جب دیکھا اب یہی عورتیں کیا ہے بعد میں یہ جب جنگ ہار جائیں گے تو یہ سب لونڈی بن جائیں گے، تو ان عورتوں نے پیچھے سے پھر مسلمان فوج جو پیچھے ہٹ رہی تھی ان کو للکارا، عرب قوم تھی یہ،
اور عرب عورتوں کی للکار پہ بہت جلدی اٹھ کھڑے ہوتے تھے کہ ارے یہ ہماری مائیں بہنیں دشمن کے ہاتھ میں لونڈیاں بن جائیں گی۔ نہیں، پھر سے جو ہے ان عورتوں نے جو پیچھے سے رونا چیخنا چلانا شروع کیا اور ان لوگوں کو ابھارا کہ جاؤ جو ہے میدان میں جم کر کے مقابلہ کرو۔ اس طرح سے پھر سے جو ہے اسلامی فوج یہ قتیبہ بن مسلم نے طلب کیا۔ بنو تمیم ایک قبیلہ عربوں کا، اس قبیلے کے کافی لوگ اس جنگ میں اس جو ہے فوج میں شریک تھے، اور قبیلے بنو تمیم کا کافی احسان رہا ہے اس امت پر۔ جنگ کے میدان میں یہ فوج بہت کام آتی رہی ہے۔ بخارا کے اس شہر کی فتح میں بھی قبیلے بنو تمیم کا نام سب سے آگے تھا۔ تو قبیلے بنو تمیم کا ایک آدمی وکیع جو ہے، ان کا سردار کہہ لیجئے، وہ تیار ہوا، اپنے قبیلے کو دعوت دی اور دوسری طرف سے دریا کو پار کر کے پیچھے سے دشمن پر حملہ کرنے کے لیے۔ یہ کام بڑا جان جوخم والا تھا، یعنی اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈھکیلنے کا یہ کام تھا، لیکن اس نے تقریر کی اپنی قوم کے سامنے اور کہا کہ تم میں سے جو شخص بھی مرنے کے لیے تیار ہے وہ میرے ساتھ آئے، جسے موت عزیز ہے نا، پیاری ہے، وہ میرے ساتھ آئے۔ ایسے جو ہے اللہ کے بندے چلے ان کے ساتھ۔ ایک دوسرے شخص حریم نے بھی سواروں کا ایک دستہ لیا، یہ بھی جو ہے چلے سر پر کفن باندھ کر کے، صحیح معنی میں یہی ہے اردو کا محاورہ کہ سر پر کفن باندھ کر کے، جہاں آگے زندگی نہیں موت ہی موت نظر آ رہی ہو، ایسے پیچھے سے مڑ کر کے دشمن کے پیچھے سے جا کر کے ان پر حملہ کر دینا کہ تھوڑی سی بھی اگر چوک ہو جائے گی تو یہ چند ہزار فوج ہوتی ہے، اور دشمن کی فوج کس طریقے سے ان کا کیا حشر کرے گی وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن جب دلوں میں اسلام کی شمعیں جلتی ہیں، ایمان کی روشنی ہوتی ہے اور ایمان ایمان جگمگاتا رہتا ہے، تو اس طرح کے کارنامے وجود میں آتے ہیں، ہوتے ہیں یہ کارنامے۔ اور یہاں پر بھی ہوا کہ یہ لوگ جب پیچھے سے جا کر کے حملہ کیا اور سامنے سے پھر قتیبہ بن مسلم کی فوج تھی، اور دونوں طرف سے دشمن پر جو اچانک یلغار اور حملہ ہوا، تو دشمن کے قدم اس وقت جو بالکل ڈٹے ہوئے تھے نا، اکھڑ گئے قدم ان کے، اور اسلامی فوج کو فتح حاصل ہو گئی۔ خاقان اور اس کا بیٹا جو دشمن کی فوج کے اصل آدمی تھے، یہ دونوں زخمی ہو گئے، اور اسلامی جو ہے جھنڈا بخارا کے اس شہر پر لہرا دیا گیا، اور بخارا شہر فتح کر لیا گیا میرے بھائی۔ بخارا کی یہ فتح ایک ایسی فتح تھی اس زمانے کی کہ پہلے ایک قادسیہ کی جنگ ہوئی تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، جس نے اس وقت کی سپر پاور جو تھی کسرا کے قدم ڈگمگا دیے تھے۔ ویسے ہی یہ جو ہے فتح یاد رکھیے، بخارا کی فتح، اس علاقے کی جتنی بھی غیر مسلم حکومتیں تھیں نا، سب کے قدم ڈگمگا گئے۔ ان کے دلوں پر مسلمانوں کا ایسا روب بیٹھ گیا، ایسا خوف چھا گیا کہ اب لوگوں میں مقابلے کی کوئی طاقت نہیں رہی۔ آس پاس کے جو چھوٹے چھوٹے علاقے تھے نا، وہ لوگ خود آگے بڑھ کر کے اب مسلمانوں کے سامنے یہ پیش کرنے لگے کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، ہم آپ کو ٹیکس دیں گے، آپ کی حکومت کے ماتحت رہیں گے۔ اس طرح سے یہ علاقے ایک کے بعد ایک مسلم حکومت کے ماتحت ہوتے گئے۔ 93 ہجری میں اس کے بعد خوارزم ایک ایریا تھا، اس خوارزم میں بھی کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی، وہ بھی مسلمانوں کے جو ہے قبضے میں آ گیا۔ خوارزم کے بعد سمرقند کا علاقہ تھا۔ اب یہ سمرقند کا علاقہ بھی
بخارا کے علاقے کی طرف سے، یہ بھی دشمن کی ایک طرح سے شہ رگ تھا، یعنی یہ بھی ان کا دل تھا، یہ علاقہ بھی ان کے لیے بہت اہمیت کا حامل یہ علاقہ تھا سمرقند۔ لیکن اب مسلمانوں کا جو فوجی اور فتح کا جو سلسلہ شروع ہو گیا بخارا کی فتح کے بعد، تو دشمن فوج مقابلہ تو کیا اس نے سمرقند میں، خوارزم میں بھی تھوڑا مقابلہ ہوا، لیکن بڑی آسانی سے اسلامی فوج کا قبضہ ہوا۔ اس کے بعد سمرقند کے علاقے میں بھی مزاحمت کی انہوں نے اور مقابلہ کیا، لیکن سمرقند کا وہ علاقہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا 93 ہجری۔ اور اس کے بعد یہ سارے علاقے جو ہے سمرقند کے یہ علاقے مسلمانوں کے ماتحت ہو گئے، اور مسلمانوں کا اسلامی پرچم اور اسلامی خلافت یہاں تک جو ہے قائم ہو گئی۔ اب یہیں سے جو ہے یہ شاہین تھا، ہم نے آپ سے کہا اس کی پرواز بڑی اونچی تھی، یہاں سب رکنے کا نام نہیں تھا اس کا کہ بس اب تو بہت ہو گیا، اتنا کافی ہے، اتنا ہماری زندگی کے لیے بس ہے، کیوں جو ہے اتنا جو ہے اور آگے بڑھنے کے بارے میں سوچے۔ نہیں، یہاں تک رکا نہیں تھا یہ سلسلہ، 94 ہجری میں اور آگے بڑھتے ہیں۔ کاشغر ایک علاقہ تھا جو چین، ابھی جو ہے ایسے علاقے جو ابھی چین کا حصہ، ایگور اب مسلمان آپ سنتے رہتے ہوں گے چائنا میں جو ہے ابھی بھی، یہ وہ علاقے ہیں جہاں تک قتیبہ بن مسلم اس وقت، اب یہ جنگ کرتے ہوئے سمرقند سے جب آگے بڑھے ہیں نا، تو یہ چین کا بارڈر اب آ گیا تھا، اور اس زمانے میں یہ حکومت بھی بہت بڑی حکومت مانی جاتی تھی، ان کی طاقت کا بھی اپنا ایک جو ہے لوگوں میں ایک چرچا تھا۔ تو چین کے بہت سے علاقے وہاں اسلامی فوج پہنچ گئی، وہ چائنا کا علاقہ ہے ابھی اس وقت۔ کاشغر یہ جو ہے اسلامی حکومت کے ماتحت، اب یہاں سے کہاں دیکھ رہے ہیں یہ پورا چائنا، ابھی جو پورا چائنا ہے نا، یہ پورا چائنا جو ہے قتیبہ بن مسلم کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ اسلامی پرچم کو، اسلامی جھنڈے کو، اسلامی فلیگ کو یہاں سب کو لہرانا ہے ہمیں۔ ایک طرف یہ سوچ تھی، دوسری طرف چین کا بادشاہ اس وقت کا، چائنا کا بادشاہ، اس نے حوصلے کو توڑنے کے لیے مسلمانوں کے اپنے یہاں سے جو ہے وہ بہت، یعنی ڈینگے مارنا جسے کہتے ہیں، بہت فخر کرنا، ارے تم لوگ جو ہے یہاں کیا کر لو گے، جو ہے تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم ہمارا مقابلہ کر سکو گے، تم نے چند علاقے کیا فتح کر لیے، سمجھ گئے پوری دنیا ہماری مٹھی میں آ گئی۔ ذرا بڑے استہزائی انداز میں حبیرہ کو، جس کو کہ قتیبہ بن مسلم نے اپنی طرف سے سفیر بنا کر کے، ایلچی بنا کر کے چین کے حاکم کے پاس، بادشاہ اور رولر کے پاس بھیجا تھا اس وقت، تو بڑے استہزائی انداز میں، بڑی حقارت کے ساتھ قتیبہ بن مسلم ان کے ساتھیوں اور مسلمانوں کے تعلق سے ان کی بات کی جو ہے۔ تو حبیرہ جو تھی اس وقت، یہ لوگ ڈرتے نہیں تھے، حالانکہ ان کے پاس اتنی وہ جو ہے یعنی وہ آرام کی چیزیں، وہ لباس جیسے آج کل ہوتا ہے کہ کہیں جائیں تو ایک اچھے سے اچھا لباس پہن کر کے سامنے والے پر روب ڈالنا، تو وہ لباس کے ذریعے سے کبھی بھی اسلامی فوجوں نے اور اسلامی جو ایلچی اور سفیر ہوتے تھے نا، انہوں نے کبھی اپنے لباس کو چینج کر کے کسی پر روب نہیں ڈالا ہے، ہمیشہ کیا ہے بات کرتے تھے تو وہ فوجیوں والی بات کرتے تھے۔ جب اس نے جو ہے ذرا جب جو ہے حقارت کے ساتھ بڑی بات کی نا چین کے حاکم نے، تو کہا کہ ہاں، جو فوج قتیبہ بن مسلم تمہارے سامنے لے کر کے آ رہے ہیں نا، تم ان کی فوج کا کیا مقابلہ کرو گے، جن کی فوج کا ایک سرا تو زیتون کا علاقہ ہے، زیتون کا علاقہ سے مراد کیا ہے، وہی سیریا کا علاقہ،
جو ابھی ہم نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا کہ سیریا کا علاقہ اس زمانے کا کیا ہوتا تھا، ایک سرا اس کا وہاں ہے اور دوسرا سرا تمہاری یہاں سرحد پر ہے، تمہارے بارڈر پر ہے، سوچو کہ اس فوج کا تم کیا مقابلہ کر پاؤ گے۔ اس کے بعد کہا کہ ہم موت سے ڈرتے نہیں، ہم کبھی بھی موت سے نہیں ڈرتے۔ یہ ہمیشہ سے جو ہے مسلمان جو بھی اسلامی فوج رہی، ان کا ہمیشہ سے یہی رہا، وہ ہمیشہ دشمن کو یہی بتاتے رہے کہ تم جتنی زندگی سے محبت کرتے ہو، ہم اس سے کہیں زیادہ موت کو گلے لگانا پسند کرتے ہیں، ہمیں موت سے محبت ہے، ہم ڈرتے نہیں۔ تو جا کر کے انہوں نے بڑی جو ہے جواں مردی اور پامردی کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے جو بات کی ہے، تو سامنے والے کا مورال تو یہی ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ کیسی قوم آ کر کے ہمارے سامنے ہماری آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے ایسے بات کرتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ تحفے تحائف سلسلہ جو ہے وہ تحفے تحائف پر آ گیا، یعنی گفٹس وغیرہ بھیج رہے ہیں قتیبہ بن مسلم کے پاس، تیار ہے کہ ہم اسلامی حکومت کے ماتحت رہیں گے۔ ایک طرف میرے بھائی وہ اسلامی فوج اب یہاں تک پہنچ کر کے چائنا کے اس بارڈر تک، کاشغر تک، اب پورا چائنا، پورا یہ علاقہ اسلامی فرما روا کے جو ہے ماتحت ہو جائے، سب کی سب جو ہے اسلامی حکومت بن جائے، اس کے لیے بالکل تیاری تھی کہ اسلامی تاریخ میں ایک اور زلزلہ آ گیا، ایک اور طوفان آ گیا۔ وہ طوفان کیا تھا کہ ولید بن عبد الملک کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ پر اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک تخت پر بیٹھ جاتا ہے، خلیفہ بنتا ہے۔ تو ابھی ہم نے آپ سے کہا تھا کہ خلیفہ کا نام جب آتا ہے اس میں، تو اس لحاظ سے اس کی اہمیت ہوتی ہے کہ خلیفہ سامنے والے کو کام کرنے کا موقع دیتا ہے۔ کیا کیا اس شخص نے، سلیمان بن عبد الملک، کہ چونکہ اس کا تعلق قتیبہ بن مسلم کا تعلق بھی حجاج بن یوسف سے تھا، اس ہیرے کو حجاج بن یوسف نے تراشا تھا، تو دشمنی حجاج بن یوسف سے تھی، اور اس دشمنی کی بھیڑ چڑھ گئے کون؟ قتیبہ بن مسلم بھی۔ محمد بن قاسم کے بارے میں سن چکے آپ کے کیسے وہ بھیڑ چڑھے اس کی، اس دشمنی کی، یہاں قتیبہ بن مسلم کا حال بھی وہی ہوا۔ فرق صرف یہ ہوا کہ قتیبہ بن مسلم بجائے اس کے کہ اپنی گرفتاری دیتے، ان کی طرف سے سلیمان بن عبد الملک کے خلاف انہوں نے آواز بلند کر دی، انہوں نے آواز بلند کر دی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ فوج میں تو آپ کو پتا تھا من کہ عرب کافی بنو تمیم کا قبیلہ اور جو کافی لوگ تھے، لیکن فوج نے قتیبہ بن مسلم کا ساتھ نہیں دیا، اور وہ سلیمان بن عبد الملک جو خلیفہ تھا، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو ہے خلیفہ کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، اس لیے اسی فوج نے ان کو گرفتار کیا اور ان کا کام تمام کر دیا۔ یہ فوجی جرنیل جو کہ حجاج بن یوسف کے ذریعے سے تراشا گیا، اسلام کا وہ کوہ نور تھا جس نے اللہ کے فضل و کرم سے اسلامی فتوحات کا یہ سلسلہ چائنا کے اس بارڈر تک پہنچایا تھا۔ خود دشمن بھی اس علاقے کے جب یہ انجام سنے قتیبہ بن مسلم کا، تو وہ بھی اس وقت افسوس کرتے رہ گئے کہ ایسا فوجی جرنیل، اس کو اس طریقے سے قتل کر دیا گیا اور اس کا خاتمہ اس طریقے سے کیا گیا۔ بڑا افسوس وہ بھی جتاتے تھے۔ یقین مانیے کہ یہ قوم ہمیشہ جو ہے قتیبہ بن مسلم کا وہ احسان مانے گی کہ جس نے بخارا، سمرقند، بیکند جیسے علاقے جو بعد میں اسلامی تہذیب کا گہوارہ بنے،
جہاں سے بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے، وہ علاقے اسلامی حکومت میں لانے والا شخص، اسلام کا یہ عظیم سپہ سالار فوجی جرنیل قتیبہ بن مسلم باہلی، یہ اس کا انجام ہوتا ہے۔ تو خلیفوں کی آپس کی دشمنی کے نتیجے میں اس کی بھیڑ چڑھ جاتا ہے یہ قتیبہ بن مسلم، شاہین کے پر قطر دیے جاتے ہیں، اور آخر کار شاہین یہ تڑپ کر کے رہ جاتا ہے، اور اس طرح سے شاہین دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ تھا قتیبہ بن مسلم کے تعلق سے میرے بھائیوں آج کا یہ بیان، آج کی یہ تاریخ جو آپ کے سامنے پیش کی۔ تھوڑا ٹائم زیادہ ہو گیا کیونکہ میں نے سوچا کہ اب قتیبہ بن مسلم کا بقیہ حصہ آگے لے کے جائیں گے تو تھوڑی پریشانی رہتی ہے پھر سے سلسلہ جوڑنے میں، تو آج ہی ہم نے سوچا تھا وہ چیز ختم کر دے۔ اب تیسرا سائڈ جو ہے وہ یورپ کا علاقہ، افریقہ اور یورپ کا، جہاں سے طارق بن زیاد کا نام آتا ہے، ایک اور شاہین اس وقت کا۔ تو آئندہ ہفتے میں وہ درس انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں، تاریخ کا یہ درس یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔